نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ انسان بسا اوقات یہ سمجھنے لگتا ہے چونکہ میری عقل تیز ہے، میرا فہم درست ہے، اس لیے میں ہدایت پر ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے عالم کے اندر انسان ایسے ہیں اس دنیا میں جو عقل کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے بہت آگے ہیں، لیکن بتوں کی عبادت کرتے ہیں، شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، پتھر کی مورتیوں کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ بے شمار انسان، لاکھوں انسان۔ اس لیے جہاں ہدایت کی نعمت کا ملنے کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے، اس راستے کی توفیق نہ دیتے تو ہم ہدایت پر نہ ہوتے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اور کبھی انسان سے جب اس نعمت کی ناقدری ہو جاتی ہے تو ایسا بھی ممکن ہے کہ ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو گمراہ کر دے، ہدایت کے بعد انسان حق راستے سے گمراہ ہو جائے۔ اس لیے قرآن پاک میں ایک دعا سکھائی گئی سورہ آل عمران میں 8 نمبر آیت اور 9 نمبر آیت۔ یہ وہ دعا ہے جو کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، اس ہدایت کے ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کیجیے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ بہت بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک جامع الناس، ہدایت کی نعمت کا سوال ہم صرف دنیا کے لیے نہیں کر رہے، آخرت کی کامیابی کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں یقین ہے کہ آخرت میں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اے ہمارے پروردگار انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بے شک آپ سارے انسانوں کو ایسے دن میں جمع فرما دیں گے جس میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو ہدایت ایک نور ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیے اس ہدایت کا مرکز انسان کا دل ہے۔ جس طرح ظاہری طور پر دل کے فوائد ہوتے ہیں، دل کا مقصد ہے کہ یہ خون پمپنگ کرتا ہے، پھر سارے جسم میں خون کا دوران اس دل کی وجہ سے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ اگر خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو جائے، دل مردہ ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ اسی طرح اس دل کا تعلق روحانیت سے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ جَسَدِهِ، اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اگر اس میں خرابی آ جائے تو سارے جسم میں خرابی آ جاتی ہے۔ الا وہی القلب، غور سے سنو وہ دل ہے۔ الا وہی القلب، غور سے سنو وہ دل ہے۔ کون سے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل نورانی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں دین پر، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو دل کو ٹیڑھا کر دیتی ہیں؟ ہدایت کے بعد، حق کے بعد انسان گمراہی کے راہ پہ چل پڑتا ہے۔ دل کو نورانی بنانے کا سب سے پہلا ذریعہ ایمان ہے۔
جس سے دل منور ہوتا ہے، اللہ کی ذات عالی پر ایمان۔ جتنی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، کانوں نے نہیں سنا، دل سے پوری تصدیق کرنا، اسی ایمان کی وجہ سے مؤمن اور منافق میں فرق ہوتا ہے۔ منافق بھی وہی اعمال کرتا ہے جو مؤمن کرتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ منافق کا دل تاریکی سے بھرا ہوتا ہے، مؤمن کا دل نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دل ہدایت پر رہے، انسان دین پر ثابت قدم رہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال سے انسان کی ہدایت میں ترقی ہوتی ہے، اور برے عملوں سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی رحمت سے انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہدایت مل گئی، اب ناقدری ہو رہی ہے، معصیت میں انسان لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، حق راستے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جس عمل سے انسان کا دل میلا ہو جاتا ہے، یا اس کو زنگ لگ جاتا ہے، یا انسان حق راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ عمل یا وہ جذبہ دنیا کی محبت ہے، جس سے انسان کا دل بہت میلا ہو جاتا ہے، حق راستے سے انسان بہت دور چلا جاتا ہے۔ دنیا کی ایسی محبت جس کے اندر انسان اپنے اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرے، اللہ کے حکم کے خلاف چلے۔ جب یہ محبت دل میں ہوتی ہے تو پھر اس محبت، جب یہ دنیا کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے تو اس کا اظہار انسان اپنے زبان سے کرتا ہے، وہ زنگ یا وہ گندگی کا اظہار انسان کی زبان سے ہوتا ہے۔ حج کا سفر اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں، حرمین کو کھول دیں۔ حج کا سفر کا جو خرچہ ہے عام طور پر وہ 5 سے 6 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، تو آدمی بسا اوقات اپنی زبان سے ظاہر واضح کہہ رہا ہوتا ہے، کیا فائدہ حج پہ جانے کا، 5-6 لاکھ روپے لگا دو ادھر جا کے۔ فرض حج کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے اس کا زنگ انسان کی زبان پہ آ رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے، آپ یہ جو ہر دفعہ مسجد میں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، گھر میں ٹک کے بیٹھا کریں۔ یہ وہ زنگ ہے جو بیوی کی زبان پر آ رہا ہے، دل کا میلا پن۔ کبھی بیٹا اپنے والد کو کہتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ حلال ہی کماتے ہیں، تھوڑی سی ہماری آمدنی ہے، اپنے چچا کو دیکھیں، ہم اپنے چچا کو دیکھیں، نئی گاڑی خریدی ہے، بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، ہم یہ زندگی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ کیا فائدہ میں حلال کمانے کا، گھٹ گھٹ کر جینے کا؟ خواہشات دل میں دبی رہ جاتی، پوری نہیں ہوتی، کیا فائدہ اس زندگی کا؟ یہ زبان کا، یہ دل کا زنگ ہے جو انسان کی زبان پہ آ رہا ہے، اندر سے دل میلا ہو گیا دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ یہ انسان حق راستے سے اور ہدایت سے دور جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تربیت فرمائی تھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کہ ہم آخرت کی طرف متوجہ رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس تمام قربانیوں کا ثمرہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ کتنے جذبات، کتنی خواہشات اللہ کے حکم کے خلاف تھیں، ان کو انسان نے کچل دیا، نہیں کیا۔ اللہ جل شانہ اس کی بڑی قدردانی فرمائیں گے، اس کے ایک ایک عمل کی بڑی قدردانی فرمائیں گے۔ راحتوں کا گھر جنت ہے، جہاں ہمیشہ کے لیے راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم دنیا کو اس لیے تو نہیں بنایا کہ انسان یہاں نہ کوئی کمائی کرے، نہ کوئی محنت کرے، نہ مال کماوے، اس لیے نہیں بنایا۔ یاد رکھیے، دنیا کے بارے میں 2 طرح کے نظریات یہاں پر ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ آخرت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بہت بڑا مجمع اس نظریے پر ہے، اس لیے جو عیش کرنی ہے، جو مزے اڑانے ہوئے زندگی میں اڑاؤ، جو کر سکتے کرو۔ یہ احمق انسان ہوتے ہیں۔ انسان دنیا میں کتنی راحت حاصل کر سکتا ہے اور کتنے مزے اڑا سکتا ہے، ایک وقت آتا ہے انسان کی صحت اس کا ساتھ نہیں دیتی، کچھ وقت گزرنے کے بعد بے شمار دنیا کی نعمتیں ہم نہیں کھا سکتے، اب اس کا بدن ساتھ نہیں دیتا، ہمیشہ یہ بدن جوان نہیں رہتا۔ فقہا نے یہ بات لکھی ہے، 40 سال کی عمر کے بعد حرم یعنی بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔
اب وہ غذا جو 40 سال کی عمر تک نفع دے رہی تھی، اب وہ نفع 40 سال کے بعد نہیں دے گی، اس کی حیثیت بدل جائے گی۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا، پھر کمزوری سے تمہیں طاقت اور جوانی عطا کی، اور طاقت اور جوانی سے پھر بوڑھا کر دیا۔ انسان اس بڑھاپے کو نہیں روک سکتا، گزرتی عمر کو نہیں روک سکتا، موت کو نہیں روک سکتا، حالات کو نہیں روک سکتا، کبھی علم کے حالات، کبھی راحت کے حالات، کبھی امن کے حالات، کبھی خوف کے حالات، روک نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے یہ احمق انسان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہی جہان ہے، آگے کچھ نہیں، جو اڑانا یہاں اڑاؤ۔ اس لیے نہ ان کو حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ اللہ کی نافرمانی کی پرواہ، نہ اللہ کی اطاعت کی پرواہ، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بہت بڑا نظام عالم دنیا کا اسی پر قائم ہے، حکومتوں کے نظام اسی پر قائم ہے۔ اس لیے ان کے ہاں ظلم کے نظام بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نظام ظلم پر مبنی۔ دوسرا نظریہ دنیا کے بارے میں، بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، راہب بن کے گزارو، اور جو ہے الگ سے ہو، ایسے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جیسے یہ بدھ مت کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی کمائی نہیں کرتے، تھیلا کندھے پہ لٹکایا اور ایک گیروے رنگ کی چادر پہن لی اور ایک باندھ لی دھوتی اور چلنا شروع کر دیا۔ بدھ مت کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھکشو کہتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے یہ آئیں گے، ان کو ہم نے کھانا بھی کھلانا ہے، ان کو روٹی بھی دینی ہے، تو جہاں جاتے ہیں لوگ ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب دنیا کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم دور ہو جائیں گے۔ ایک یہ نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت مذہب عطا فرمایا، اعتدال والا دین عطا فرمایا۔ دنیا ایک عالم ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اور آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ یہاں محنت کر کے انسان مال کماوے، یہ برا نہیں ہے، برائی نہیں ہے۔ جب تک اللہ کا حکم پورا کر رہا ہو یہ برائی نہیں ہے، عبادت ہے۔ اس انسان کے ذمے حقوق العباد ہیں، بیوی بچوں کی کفالت ہے اسی کی ذمے، لہذا اس کا دنیا میں لگنا عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کمانا مومن کے لیے ایک فریضہ ہے، عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، اگر وہ اچھے کپڑے پہنے اس مال کی وجہ سے، غلو اور حدود سے نہ آگے بڑھے، اس مال کی وجہ سے اچھی گاڑی خریدے، اگر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں حد اعتدال سے باہر نہ نکلے، غلو نہ کرے، اسراف اور افراط نہ کرے، اچھی گاڑی خریدے، اچھا لباس پہنے، اچھا گھر بنائے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ان اللہ یحب العبد، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے اس کا اثر اس کے اوپر نظر آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا جس کی تجارت بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ سچے تاجر ان کا حشر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے، بلکہ بعض ہمارے تجارتی کام ایسے ہیں اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من اقال مسلمن، جو مسلمان سے کوئی چیز خریدے یا بیچے، پھر خریدی اور بیچی ہوئی چیز کسی وجہ سے واپس لے لے، من اقال مسلمن، جو مسلمان سے خریدی یا بیچی ہوئی چیز واپس لے لے، اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ہماری تجارت عبادت، رزق کمانا عبادت۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو تھک جائے محنت کرتے کرتے، رزق حلال میں لگا ہوا، محنت کرتے کرتے تھک جائے، رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نعم المال الصالح، نعم المال الصالح، بہترین مال، وہ مال نیک آدمی کے لیے مال کی نعمت بہترین نعمت ہے۔ کتنے کام اس مال کی برکت سے ہوں گے، فریضہ حج کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ بعض لوگوں کو اللہ نے مال دیا، خوشنما مساجد بنا دی، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، خوشنما مساجد کا قیام۔ اس لیے مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایک بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں مولا روم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مثنوی شریف میں ایک مثال دی ہے۔
انسان مال کمائے، دنیا کماوے، اس کی مثال یوں ہے جیسے کشتی پانی کے اوپر ہو۔ پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، مال ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اس کے ذریعے سے بندوں کے حقوق ادا کریں گے، اللہ کا بھی حق ادا کریں گے، اس لیے مال ضروری ہے ہمارے لیے۔ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، بغیر پانی کی کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن یہ پانی کشتی کے اندر داخل نہ ہونے پاوے۔ جب یہ پانی اندر داخل ہو گیا تو کشتی تباہ ہو گئی۔ اسی طرح دنیا کی محبت اگر قلب میں داخل ہو گئی تو یہ دل ضائع ہو گیا، یہ حق سے ہٹ جائے گا، اس میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جائے گی۔ مال کی محبت کی علامت یہ ہوتی ہے انسان رزق کمانے کے اندر حرام حلال کی کوئی پرواہ نہ کرے، اور خرچ کرتے وقت بھی حرام اور حلال کی پرواہ نہ کرے۔ یہ علامت ہوتی ہے اس انسان کے قلب میں دنیا کی محبت خوب جڑ پکڑ گئی ہے، یہ انسان تباہی کے راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اس کو ہدایت کی دی ہے، اس انسان سے وہ اس نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے، ناشکری ہو رہی ہے ہدایت کی نعمت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا آپ نے، ان هذه القلوب تصدع، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وما جلاؤها، تو دلوں کا یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں کے زنگ کو دور فرما دیں گے۔ تو شروع میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اس دعا کو اہتمام سے مانگنا ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک عجیب دعا ہے جس کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ ہے، آخرت کی کامیابی کے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی غرض اس دعا میں شامل نہیں ہے۔ اور ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمیں آپ نے جو ہدایت عطا فرمائی اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کیجیے۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس، اور یہ دعا اے اللہ ہماری دنیا کی غرض کے لیے نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ آخرت قائم ہونے والی ہے، اے ہمارے رب بے شک آپ انسانوں کو ایک دن میں جمع فرمانے والے ہیں جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتے۔ تمام مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے دین پر، اور جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا دل نور سے چمکتا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔